علم حدیث کی تعریف، علم یبحث، اصل میں فن حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک علم و روایت الحدیث ہے اور ایک علم و مصطلح الحدیث۔ علم و روایت الحدیث ہے اور ایک علم و مصطلح الحدیث، اصطلاح مصطلح الحدیث۔ علم و روایت الحدیث کی تعریف یہ ہے کہ علم یبحث فیہ عن اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، اور علم مصطلح الحدیث علم یبحث فیہ عن صحت الحدیث و سقمہ، جس میں صحت حدیث اور سقم حدیث کے لحاظ سے بحث کی جاتی ہے، جس کو اصول حدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول حدیث، جو آپ شرح نخبہ یا مقدمہ ابن صلاح وغیرہ میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں حدیث کے صحت اور سقم، اس کی صحت کس درجے کی ہے، اس کا سقم کس درجے کی ہے، موضوعیت تک پہنچ چکی ہے سقم، ضعف کی حد تک ہے، صحت بھی حسن درجے کی ہے، صحت اپنے مقام صحت کے جس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو علم مصطلح الحدیث وہ علیحدہ فن ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ شرح نخبۃ الفکر آپ پڑھ چکے ہیں، مشکات کا مقدمہ بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ علم مصطلح الحدیث، علم و روایت الحدیث، یہاں بات چل رہی ہے کہ جس فن میں، جس علم میں اقوال رسول سے، افعال رسول سے اور تقریرات رسول سے بات کی جاتی ہو تو اس کو علم حدیث سادہ الفاظ میں اور فن حدیث سے تعبیر کرتی ہے۔ اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول۔ اقوال رسول تو واضح ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو زبان مبارک پر آئے ہیں۔ افعال رسول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر چکے ہیں، اور تقریرات کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہو رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہ فرماتے ہوں، اس پر خاموش ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، کیونکہ نبی منکر پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ نبی منکر پر، برائی پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ عمل صحیح ہے۔ مگر یہاں ایک نکتہ سمجھنے کی ہے، شیخ انور رحمت اللہ علیہ نے، یاد رکھو یہ بھی ایک کہ جب میں متقی شاہ صاحب ذکر کر لیتا ہوں تو انور شاہ کشمیری مراد ہوں، شاہ صاحب نے فرمایا، کبھی کبھی میں نام نہیں لیتا، کوئی اور شاہ جی ہو تو میں نام لوں گا انشاءاللہ، شاہ ولی اللہ ہو، شاہ عبد القادر ہو، کوئی شاہ رفیع الدین ہو، اس کا میں نام ذکر کروں گا، لیکن جب مطلق شاہ صاحب ذکر کر لیتا ہوں تو سمجھ لو کہ یہ ہمارے استاد الاستاذ
اور آپ کے 2 درجوں سے استاد، ہمارے 1 درجے سے استاد اور آپ کے 2 درجوں سے استاد۔ اکثر میں ابحاث کے اندر جو ذکر آئے گا، تحقیقات کے اندر، اس کی نوادرات زیادہ ہیں، ان کی تحقیقات عجیبہ زیادہ ہے، اس لیے اس کا ذکر زیادہ آئے گا۔ اس لیے میں شاہ صاحب سے ذکر کروں گا کہ شاہ صاحب نے حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات کی ہے کہ مطلق تقریر حجت نہیں ہے، تقریر 2 قسم کی ہے، ایک تقریر علی حسن العمل ہے اور ایک تقریر علی حسن النیت ہے۔ ایک تقریر علی حسن العمل ہے اور ایک تقریر علی حسن النیت ہے۔ تقریر علی حسن العمل حجت ہے، تقریر علی حسن النیت حجت نہیں ہے۔ تقریر علی حسن العمل کا مقصد یہ کہ اس عمل کی یہ عمل درست ہے، اور ایک تقریر ایک عمل کی حضور کر لیتے ہیں لیکن وہ جذبے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے تقریر کر لیتے ہیں، وہ عمل فی نفسہ ہی مسنون طریقے کے خلاف ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن ان کا جذبہ، اس کی نیت وہ پیاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس عمل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرما لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی امام تھے، تو وہ جو بھی سورت پڑھتے نماز کے اندر تو ساتھ ساتھ قل هو اللہ بھی ملاتے، ساتھ ساتھ قل هو اللہ بھی ملاتے۔ تو کسی نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے پیش امام صاحب جو بھی سورت پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہر سورت کے ساتھ ہر رکعت میں جو بھی سورت پڑھتے ہیں تو سورت کے ساتھ قل هو اللہ بھی ملا کر، یہ ان کی عادت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کو معلوم ہوا کہ یہ عمل فی نفسہ ہی درست نہیں تھا، ورنہ حضور اسی کو جواب دیتے تھے جو شکایت والا تھا کہ یہ صحیح کرتے ہیں۔ اس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، انا احب هذه السورہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تقریر علی حسن نیت ہے، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے حضور نے تائید کی کہ اس کا جذبہ یہ تھا کہ توحید کے ساتھ محبت ہے، قل هو اللہ میں تو توحید کا بیان ہے۔ تو یہ تقریر علی حسن العمل نہیں ہے۔ اب اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ ہر رکعت میں کہ دیکھو فلاں صحابی کی حضور نے تائید کی تھی، حضور نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گا، تو آپ بھی سورت کو شروع کر دیں کہ ہر سورت کے ساتھ قل هو اللہ ملائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کئی جگہ ایسے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے مخالف مسائل میں، ایسی روایات سے وہ استدلال کر لیتے ہیں، جبکہ ان کا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا ایک اور مثال دے دوں،
شوافی وغیرہ استدلال کرتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں، ان کا مذہب ہے تو خون نکلنے سے، اور استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے اندر دو صحابہ کو مقرر کیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، کہ تم اس طرف تمہیں خیال رکھنا کہ اس طرف سے دشمن نہ آئے، ڈیوٹی لگا دی کہ تم پہرا دیا، پہرے پہ دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک سو گئے، دوسرا، صحابہ کرام تو عجیب لوگ تھے، ایسے وقت نہیں گزارتے تھے، انہیں پہرا بھی دوں گا اور نماز بھی پڑھوں گا، میں جاگوں گا۔ نماز شروع کی، جب نماز شروع کی تو دشمن نے اس پر تیر برسانا شروع کیا، اس نے سورت پورا کر کے، بعض روایت میں آیا ہے کہ رکوع میں چلے گئے، بعد میں آیا کہ سجدے میں، بہرحال جب حالت دگرگون ہو گئی تو اس نے ساتھی کو جگایا، ساتھی کو جگایا، تو شوافی کہتے ہیں کہ دیکھو خون بہ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز جاری رکھے ہوتے، تیر اس پر برس رہے تھے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تم حنفی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ ہمارے پاس مضبوط صحیح حدیث ہے کہ صحابی سے خون بہ رہا تھا، حضور صحابی نماز پڑھ رہے، سمجھ گئے؟ تو حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ دوسری تفسیر تو علیحدہ ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ساتھی نے ان سے پوچھا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا، تو اس نے فرمایا میں نے ایسی صورت شروع کی تھی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو درمیان میں کیوں، تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا ایک جذبہ تھا، اس کے لیے حضور کی طرف سے کوئی تقریر صریح نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ آئے گی۔ نہیں سمجھ؟ یہ دوسری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی تم بتلاؤ، بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، کہ خون پلیت ہے یا پاک ہے؟ جی پلیت ہے، امام شافعی کا مذہب ہے کہ پلیت ہے۔ جی اگر خون کپڑے کو لگ جائے، تھوڑا سا لگ جائے، تھوڑا سا، آپ کے مذہب میں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ ہم تو درہم کی مقدار بتاتے ہیں، شوافی کے ہاں درہم کی مقدار نہیں ہے، کپڑا تھوڑا سا پلیت ہوا تو نماز فاسد ہو گئی ان کے مذہب۔ ان کے ہاں قلیل معفو نہیں ہے، تو ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں امام شافعی تھوڑا سا خون نکل جائے اور کپڑا پلیت ہو جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں پھر یہاں جب خون نکل رہا تھا، تیر برس رہے تھے، تو کپڑوں کو لگتا تھا یا خون یا نہیں لگ رہا تھا؟ یہ بتاؤ۔ یا یہ بڑا ہوشیار خون تھا کہ سیدھا دھانا نکال کے ادھر پھینک کرتا اور کپڑوں کو نہیں لگتا اور نہ بدن کو لگتا؟ ان کا مذہب ہے کہ خون بدن کو بھی لگ جائے یا کپڑے کو بھی لگ جائے، خون پلیت ہے اور ان کا قلیل بھی معفو نہیں ہے۔
خلیل بھی معقول نہیں ہے. تو ہم ان سے بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمک اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ یہ ہمیں ذرا بتا دیں. تو وہ کہتے ہیں نماز تو ٹوٹ سکتی ہے. ہم کہتے ہیں پھر آپ کیسے اس سے استدلال کرتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ معلوم ہوا کہ شیخ انور رحمت اللہ علیہ کی بات کہ اس صحابی نے نماز کو جاری رکھا ایک جذبے کے تحت کہ ان کا جذبہ تھا کہ جو سورت شروع کر چکے تھے اس میں ایک لذت تھی، لذت میں نشناسی بخدا تعلق کی. شاعر کہتا ہے کہ شراب کا مزہ تمہیں اس وقت تک معلوم نہ ہو سکتا ہے جب تک آپ نے چکھا نہ ہو. شراب کا مزہ تمہیں تب معلوم ہوگا جب آپ پی لیں. لذت میں نشناسی بخدا تا نہ چکی. یعنی مراد یہ ہے کہ خدا کے عشق و محبت کا اندازہ، قرآن کی محبت کا اندازہ اس وقت تک آپ کو نہیں لگ سکتا جب تک آپ نے چکھا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذوق نصیب فرمائے. تو وہ صحابی قرآن کے اندر استغراق میں تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے معانی کے اندر وہ تو جاننے والے تھے، صحابہ اکرام اہل لسان تھے. تو اس فقہی جزیات کو کہ یہ خون نکل رہا ہے، یہ وہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ اگر پہلے تو حضور کی طرف سے تائید ثابت نہیں، اگر تائید ثابت بھی ہو جائے تو یہ تقریر علی حسن نیت ہے، تقریر علی حسن العمل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال تقریرات تو فن حدیث تعریف جس میں اقوال رسول، افعال رسول اور تقریرات رسول سے بات کی جاتی ہے. لیکن تقریرات میں تقریر کی تفصیل تھوڑی سی سنا دی جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی اور پھر جواب کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا جواب. بات سمجھ میں آئی؟ تو تقریرات رسول دو قسم کی ہے، ایک تقریر علی حسن الفعل ہے یا علی حسن العمل. تقریر علی حسن اور یہ ایک تقریر ہے علی حسن النیہ. تو جو امت کے لیے حجت ہے اور دلیل ہے، عمل کرنے کا راستہ ہے، وہ تقریر علی حسن العمل ہے، تقریر علی حسن النیت نہیں. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ تقریر میں افعال رسول، اقوال رسول، افعال رسول. تو نبی کا فعل حجت ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کو معصوم ماننا پڑے گا عصمت انبیاء کو. کیونکہ اگر نبی معصوم نہیں ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا عمل دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دلیل کے طور پر تب پیش کر سکتے ہیں کہ نبی معصوم ہو. تو یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں. اگر نبی معصوم نہ ہو اس کا فعل حجت نہیں ہو سکتا، اس کا عمل حجت
انبیاء کو معصوم ماننا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٌ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ کردار کو کہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، دوسری بات جو عقلی دلیل ہے ہمارے پاس کہ انبیاء معصوم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے مقرب انسان بھی اور ہر ذات بھی جو ذی عقل ہو اس کو مقرب بناتا ہے کہ اس کا تابعدار ہو اور اس فن کا ماہر ہو جس فن کے لیے وہ لیتے ہیں۔ بادشاہ صدر منسٹر اسی کو بناتا ہے، جمہوریت میں نہیں، جمہوریت میں تو ووٹوں کا خیال ہوتا ہے۔ جب عادلانہ نظام ہو تو اس میں ہمیشہ کے لیے اسی شخص کو مقرب بنایا جاتا ہے جو دیانتدار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ان کا اخلاص ہوتا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کا وفادار نہیں ہوتا تو اس کو مقرب نہیں بنا سکتے، یہ کوئی ادھر ادھر نوکری دے دیں گے لیکن مقرب نہیں، وفادار ہے، اس کا مخالف اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو مقرب بنا لے، سمجھ گئے؟ تو مقرب وہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ مقام تقرب کا وہ نبوت ہے، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے مقرب ہونے کا وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالی جس ذات کو نبی بناتے ہیں وہ وفادار ہوگا، تابعدار ہوگا۔ کیوں؟ آپ اور ہم اگر اپنے لیے کسی کو غیر وفادار کو منسٹر بناتے ہیں تو کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے، اس فن کا ماہر ہم دوسرا نہیں پا سکتے، ہمیں اس فن کا ماہر دوسرا نہیں مل سکتا، تو تب اس کو مقرب بناتے ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ اور یا ہمیں اس کی وفاداریوں کا علم نہیں ہوتا، ہم اس کو وفادار سمجھتے ہیں، وہ دل میں مناسب ہوتا ہے، ہم تو اس کو مقرب بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے جی حضور جی حضور جی حضور جی حضور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل بڑا وفادار ہے، مگر وہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یا تو آپ کو اس کی عدم وفاداری کا علم نہیں ہوگا، یا آپ کو اس کی عدم وفاداری کا علم جب ہو تو آپ کو اور آدمی ایسے نہیں ملے گا کہ اس فن کو نبھا سکے اور آپ کا وفادار بھی ہو، ایسا آدمی آپ کو نہیں مل سکتا، تو آپ مجبوراً کہتے ہیں چلو وفادار نہ صحیح، کام چلانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی غیر وفادار کو نبی بنائے گا تو العیاذ باللہ یا خدا کو علم نہیں ہوگا کہ میرا وفادار نہیں، خدا کو جہل کی نسبت لازم آتی ہے، خدا کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نبی بناتا ہوں، حضرت محمد رسول کو میں نبی بناتا ہوں، تو اس کو ان کے عدم وفاداری کا علم نہیں ہوگا اور اس نے نبی بنایا ہو۔
یا ان کو علم تو تھا کہ وفادار نہیں ہے تو خدا مجبور تھا، یا خدا کی طرف جہل کی نسبت آتی ہے یا خدا کی طرف عجز کی نسبت آتی ہے، یا خدا عاجز تھے، ایسے انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا کہ اس کا وفادار ہو، تابعدار ہو، یا خدا عاجز تھا، العیاذ باللہ۔ خدا کی طرف عجز کی نسبت آتی ہے اور یا خدا کی طرف جہل کی نسبت آتی ہے کہ خداوند قدوس کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ وفادار نہیں ہے تو نبی بنا دیا ایسے ہی۔ اور خدا جہل سے بھی پاک ہے اور عجز سے بھی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یا خدا کی طرف جہل کی نسبت آتی ہے یا عجز کی نسبت آتی ہے۔ آپ کو جذبہ آیا ہوگا کہ استاد جی جیسے مودودی صاحب کو جذبہ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، موسیٰ علیہ السلام کا احسان تھا۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا، فلان نے یوں کیا 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 تھا۔ تو اب کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کے صریح نصوص موجود ہیں۔ اس کا تفصیلی جواب تو وہیں آئے گا جہاں جہاں ان کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اجمالی جواب دیتا ہوں کہ وہ انبیاء سے جو اعمال ایسے سرزد ہوئے ہیں جو بظاہر آپ کو گناہ نظر آتے ہیں یا جو گہری نظر نہیں رکھتے ان کو گناہ نظر آتے ہیں، ایسے افعال جو انبیاء سے سرزد ہوئے ہیں وہ یا اجتہادی غلطی تھی یا من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی غلطی گناہ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب، حضور نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد۔ تو مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے اجتہاد میں تو اس پر ان کو ایک اجر ملے گا، گناہ نہیں ہے۔ تو انبیاء سے جو افعال سرزد ہوئے ہیں ایسے افعال جو بظاہر آپ کو خلاف شرع نظر آتے ہیں آپ کو، وہ یا اجتہادی غلطی تھی یا حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل میں سے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک نمونہ، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، باقی میں نے بتایا کہ ہر واقعے کی تفصیل۔ مودودی صاحب نے رسائل و مسائل میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالی ان کی بشریت کو ظاہر کرنے کے لیے کبیرہ گناہ بھی سرزد کرواتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ان کی بشریت ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی ان سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے قتل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے قتل۔ پہلی بات تو یہ
کہ عقل کے اندھے بشریت ان کی باڈی سے ظاہر نہیں ہوتا، بشریت اس کے کانے سے ظاہر نہیں ہوتا، بشریت اس کی ازدواجی زندگی سے ظاہر نہیں ہوتا، بشریت اس کے کپڑے پہننے سے ظاہر نہیں ہوتا، بشریت اس کے پینے سے، پانی پینے سے ظاہر نہیں ہوتا، بشریت ان کے بولنے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ بشریت کے لیے گناہ ضروری ہے۔ وَيَا لَلْعَجَبْ وَلِضَيْعَةِ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ۔ سمجھ گئے میری بات؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو نظر انداز کر کے آگے چل جاتے ہیں۔ کہ جو مثال آپ نے پیش کی ہے، میں ہمیشہ درس میں کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جس کو خدا رسوا کرتے ہیں، ہمارے پٹھانوں میں ضرب المثل ہے کہ جس کو خدا رسوا کرتے ہیں اس کے دانت حلوے میں نکل جاتے ہیں۔ نرم حلوہ نہیں ہوتا، بنو والا نہیں، جو نرم حلوہ پوری والا حلوہ۔ تو جس کو خدا رسوا کرتے ہیں تو اس کے دانت حلوے میں نکل جاتے ہیں۔ مودودی صاحب ایسی مثال پیش کر چکے ہیں، جو جہاں قتل ہوا تھا وہ دار حرب تھا یا دار اسلام تھا؟ بتاؤ بتاؤ جلدی جلدی۔ دار حرب۔ اور جس کو قتل کیا تھا وہ حربی تھا یا مسلمان تھا؟ کافر تھا اور حربی تھا، مستامن تو نہیں تھا۔ اور جس آلے سے قتل کیا تھا وہ آلے قتل تھا؟ نہیں، مکہ مارا تھا۔ جس آلے سے قتل کیا تھا وہ آلے قتل تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بھی قتل تھا؟ ارادہ قتل نہیں، آلے قتل نہیں، قتل حربی ہے، دار حرب میں ہے، اور ایک مظلوم کی دادرسی ہے۔ اس پر تو چاہیے کہ انعام ملے، ثواب ملے۔ وہ تو اللہ کی شان کہ اللہ نے اس کو رخصت کر دیا، اس لیے تو مکے سے مارا۔ حربی ویسے مباح الدم ہے یا نہیں ہے؟ حربی جب دار حرب میں ہوتا ہے، امان پہ نہ آیا ہو، تو وہ مباح الدم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دو۔ اور پھر جب ایک عاجز پر ظلم کر رہا ہو، اسرائیلی کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، اسرائیل کو وہ غلام سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، نکمے سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، امانت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک کمزور کی مدد کی، تو وہ آلے قتل بھی نہیں تھا، ارادہ قتل بھی نہیں تھا، حربی کو قتل کیا تھا، دار حرب میں قتل کیا تھا۔ اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ طالوت کو غصہ ہے تو استادی قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، آپ کہتے ہیں گناہ نہیں کہہ سکتے۔ لکی ملک میں نے یہ بات کی تو یہی بات ایک مودودی بیٹھے تھے اتفاق، اس نے کہا قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، متوجہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا افسوس کہ آپ لغت عربیہ سے واقف ہوتے تو یہ بات نہ کرتے۔ ہمیشہ لغت عربیہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ صلہ کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہوتا ہے۔ دعا لہو کا کیا معنی ہے؟ دعا کی۔
اور دعا علیہ کیا معنی ہے؟ بدعا دی. دعا لہو کے معنی دعا دی اور دعا علیہ کے معنی بدعا دی. معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ رغب الیہ کیا معنی؟ مال الیہ. اور رغب عنہ اعرض عنہ ہے یا نہیں ہے؟ وفی ذلک بلاء من ربکم فی ذلک بلاء من ربکم. علماء فرماتے ہیں اگر ذالک کا اشارہ ہو نجات کی طرف، انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اگر یہ انجا کی طرف ہو تو بلا بمانے نعمت کے ہے، بلا اسماء ازداد میں سے ہے. اور اگر یہ عذاب کی طرف ہو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم، اگر یہ ذالک اشارہ ہو اس قتل کی طرف تو پھر بلا بمانے ابتلاء اور آزمائش اور عذاب اور تکلیف کی ہے. یہ نہیں ہے؟ دونوں تفسیریں موجود. انجیناکم کی طرف ہو ذالکم اشارہ تو بمانے بلا بمانے نعمت کی ہے. اور اگر یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم اس کی طرف ہو تو پھر بمانے آزمائش اور ابتلاء اور مصیبت. تو عربی زبان کے اندر بلکہ ہر زبان میں بھی صلہ کے ساتھ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ صلہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی ہو. اس نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا وَلَهُمْ ان بے وقوفوں کا، ان مرداروں کا، فرعون وغیرہ کا میرے اوپر تاوان ہے. ان کا گناہ نہیں ہے میرے اوپر، ان کے گناہ اوپر تھے. پھر تمہارے بالکل تب بنتا ہی نہیں کہ ان کا میرے اوپر گناہ ہے، بلکہ معنی یہ کہ ان کا میرے اوپر تاوان ہے. اغوا برائے تاوان آپ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے اردو میں بھی. اس کا جو اصل معنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا میں نے قتل کیا ہے تو روایتی طور پر ان کا میرے اوپر تاوان ہے، میں نے ان کا قتل کیا. یہاں گناہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر کسی نے کیا بھی ہو یہ ترجمہ، آپ کہیں گے کہ فلان پر نے کیا ہے، وہ لوگوں معنی کو دیکھ کر کیا ہو. جو معنی مراد ہے وہ یہاں کیا ہے؟ تاوان مراد ہے، معصیت ربانی مراد نہیں. ضم سے یہاں مراد معصیت ربانی مراد نہیں ہے بلکہ تاوان. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال عصمت انبیاء کی بات چل رہی ہے کہ انبیاء کو معصوم ماننا پڑے گا. اور مودودی بیچارہ صرف اس مسئلے میں نہیں، عصمت انبیاء میں نہیں بلکہ بہت سے مسائل میں وہ پھسل چکے ہیں. وہ حضرت عصمت انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام پر بڑا حملہ کیا، بلکہ وہ تو میں کہتا ہوں یہ خدا پر حملہ کیا، یونس علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ خدا پر حملہ ہے. یونس علیہ السلام نے کہ قوم سے عذاب اس لیے ٹل گیا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کی.
تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کا انتخاب صحیح، جس ڈیوٹی کے لیے خدا نے منتخب کیا تھا، تو خدا سے العیاذ باللہ غلطی ہوئی تھی، صحیح آدمی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے لیے، ایک تو یہ کہ نماز میں کوتاہی ہے، روزے میں کوتاہی نہیں، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ڈیوٹی، ان سے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی ہوئی تھی، نہ دعوت و تبلیغ میں، اس لیے اس کی قوم سے عذاب ہو گیا۔ کتنا بڑا الزام تھا۔ پھر وہ کہتے صحابہ میں یار حق نہیں، وہ کہتے داڑھی مٹھی کے برابر ضروری نہیں۔ یہ ہر ایک مسئلہ علیحدہ باس کی تفصیل چاہتا ہے، لیکن بار یہاں تھوڑی سی شرائط آپ کو دیتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مولوی کے لیے، عالم کے لیے تقلید نہیں۔ یہ اصل میں میں یہ کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، کہ یا تو شیعہ تھے تقیہ میں ماہر تھے، یا مسلمانوں کا دوست نما دشمن تھا، دوست نما۔ یہ مجموعہ مسائل، پھر دیکھو بڑی حکمت کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ پر تنقید کی خلافت ملوکیت کے اندر۔ یہ بڑی چالاکی ہے کہ شیخین پر تنقید نہیں کی، پھر تو ان کی شیعیت واضح ہوتی، اور آگے جا کر حضرت عثمان پر تنقید کی، حضرت امیر معاویہ نے۔ جب حضرت عثمان مجروح ہو جائے گا تو والعیاذ باللہ قرآن کا تحفظ بھی، مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف کی ہے، سمجھتے ہو؟ قرآن کی تحریف کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایران نے آخری جلد کو، خلافت ملوکیت جلد ثانی کو، اپنے ملک میں فارسی میں ترجمہ کر کے نصاب میں ڈالا، اور یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک سنی عالم یوں کہتا ہے، ان کو یوں دکھاتے ہیں، یوں بتلاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا کہ معیار حق نہیں ہے، اور جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، تو یہ تعبیر نہیں کی، یوں کہا کہ عالم کے لیے تقلید منع ہے، موجودے نے کہا۔ متع کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ایک کشتی کے اندر، سنو تو صحیح، اس کا انداز بھی عجیب ہے، انسان بڑی تاریکی میں رہ جاتا ہے۔ ایک کشتی کے اندر لوگ سوار ہیں، کشتی ٹوٹ گئی، اس پر ایک لڑکا اور لڑکی ایک تختے پر رہ گئے، دونوں تو صحیح، فرضی مثال بنا کر متع کے جواز کے لیے بڑی تدبیر کے ساتھ کہ سنیوں کے اندر غوغا برپا نہ ہو۔ ایک کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں، کشتی ٹوٹ گئی سمندر کے اندر، ایک تختے پر لڑکی اور لڑکا رہ گئے، وہ تختہ کنارے پہ لگا ایک ایسے جزیرے میں کہ جس جزیرے میں کوئی انسان اور نہیں تھا۔ اب اس کو زنا کی خواہش پیدا ہو گئی، اب زنا کے بجائے متع بہتر۔ کیسے انداز اپنایا ہے، آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ارے ظالم متع کرے گا تو جائز سمجھے گا، گناہ نہیں سمجھے گا،
زنا کرے گا تو توبہ تو کر لے گا، بعد میں کہے گا جب زنا کا یہ کیا جرم کیا، اللہ کے سامنے توبہ طائب تو ہو جائے گا۔ بتا کرے گا تو توبے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ تو مودودی صاحب کا فتویٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر اس فردی مثال بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ قابل تعجب ہے کہ اس فردی مثال بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ خیر بہرحال ان کی بہت واحیات ہیں۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے کہ یہ انگریزی خوانوں کے لیے ان کی کتابیں مفید ہیں جدید انداز میں، لیکن بعد میں پھر حضرت نے اس پر رسالہ لکھا عربی زبان کے اندر۔ حضرت کی کتابیں اکثر عربی زبان میں ہیں۔ الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ، یہ علامہ بنوری کی تصنیف ہے، رسالہ ہے عربی زبان میں۔ الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ، پہلا ایڈیشن جو چھپا تھا مجھے جو یاد ہے اس میں یہ یوں لکھا تھا الاستاذ المودودی وشیء من حفواتہ و افکارہ، حفوات بیہود اور بکواس کو کہتے ہیں، سمجھ میں؟ لیکن دوسرے ایڈیشن میں شاید حضرت نے مناسب نہیں سمجھا کہ ذرا لفظ شوخ سا تھا، حضرت نے نام میں تبدیلی کی، الاستاذ المودودی وشیء من حیاتہ و افکارہ۔ تو یہ ایک بڑا فتنہ تھا، اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں، اور مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا۔ مولانا غلام غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریری طور پر کیا، ہر جلسے میں اس کا ذکر خیر کر، ذکر شر کرتے تھے، ذکر خیر تو نہیں کہتے، ان کی واحیات کو ذکر کرتے ہر جلسے میں۔ لکی مرت میں فرمانے لگے جلسے میں کہ مودودی خوش ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی والے مراد، غلام غوث اب بوڑھے ہو چکے ہیں، مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ جماعت اسلامی والے خوش ہو رہے ہیں، مودودی خوش ہو رہے ہیں کہ اب مولانا غلام غوث بوڑھے ہو چکے ہیں، مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھو مودودی مجھ سے پہلے مرے گا اور امریکہ میں مرے گا۔ خدا کی شان پہلے مر گیا اور امریکہ میں مر گیا، ان کا لاش امریکہ سے گیا۔ یہ بات میں نے خود سنی لکی مرد میں جلسے عام میں فرمایا کہ مودودی مجھ سے پہلے مرے گا اور امریکہ میں مرے گا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ۔ لیکن خدا کی شان گفتے اللہ بوزگر سے حکوم عبداللہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا رات کو تقریر کی 1 بجے، میری ڈیوٹی تھی، میں طالب علم تھا، اس کی خدمت کی ڈیوٹی میں نے، اور 1 بجے پھر اس کے بعد مضمون لکھا، 1 بجے کے لگ بھگ وہ
لیٹ گئے اور پھر 2-3 بجے پھر اٹھ گئے، پھر تہجد کی، اور ایک کیلا ہوتا تھا اپنے ساتھ اور بس میں سوار ہو جاتے تھے، نہ موٹر نہ کار اور ایجاد کچھ بھی نہیں، بس میں سوار ہو گیا، نہ خادم، نہ ساتھ خادم رکھتے تھے، نہ موٹر نہ کار، بس ایک کیلا ہاتھ میں بس میں سوار چڑھ گیا۔ درویش آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت برسائے، حق بات کہنے والا۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ضمنی بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ عصمت انبیاء کی بات چل رہی تھی، تو مودودی نے عصمت انبیاء پر حملہ کیا، صحابہ پر حملہ کیا ہے، داڑھی پر حملہ کیا ہے، اور میں نے بتلا دیا کہ اجتہاد کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے، غصہ ہو جائیں گے کہ جی اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہے، کہیں قرآن و سنت میں تو یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ علامہ افغانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے؟ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فرمایا کہ تشریعی طور پر تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے مگر تکوینی طور پر بند ہے۔ انہیں شریعت نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے کہ تم مجتہد مت بنو، لیکن تکوینی طور پر ایسا آدمی کا پیدا ہونا کہ لاکھوں حدیثیں بھی یاد کر لیں، اس کے صحات و سقم بھی یاد کر لیں، لاکھوں اسماء الرجال بھی یاد کر لیں، اس کے ضعف اور سقم کو بھی یاد کر لیں۔ اس زمانے میں تو 3 راوی ہوتے تھے یا 2 راوی ہوتے تھے حضور اور امام کے درمیان، یا 4 ہوتے تھے، جیسے اب ہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک تو سند یاد کر لیتے، یاد ہے، علامہ بنوری ہے، علامہ انور شاہ کشمیری ہے، علامہ محمود الحسن دیوبندی ہے، علامہ قاسم نانوتوی ہے، علامہ گویا شاہ عبد الغنی ہے، حضرت گویا علامہ شاہ اسحاق ہے، حضرت علامہ گویا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ ہے۔ کتنے واسطے یاد ہیں؟ اس وقت تو واسطے کم تھے، اس سے بھی تو 2 4 6 واسطے تو یاد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلۃ الزاویہ آپ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے واسطوں کو یاد رکھنا، اور پھر ہر واسطے کا جرح اور تعدیل کے یہ فقہ ہے۔ اور تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمایا تشریعی طور پر تو بند نہیں ہے مگر تکوینی طور پر۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے، اور پھر دیوبند والوں نے والی قلات نے ان سے وزارت معارف کے لیے ایک عالم طلب کر لیا، تو دارالعلوم دیوبند والوں نے علامہ افغانی بھیجا، تو وہ وزیر معارف ریاست قلات رہے، اور اس کے بعد پھر باولپور یونیورسٹی میں شیخ التفسیر رہے، پہلے دارالعلوم دیوبند کے استاد، پھر وزیر معارف، پھر گیا باولپور یونیورسٹی کے شیخ التفسیر رہے، پھر اس کے بعد زندگی اپنی بستی میں گزارا، پٹھان کے سرحد کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب ذہانت سے اور حافظ جوابی سے نوازا۔ علماء دیوبند کا ایک شاندار نمونہ کابر دیوبند، سمجھ گئے؟ تو بہرحال مودودی صاحب نے کہا کہ عالم کے لیے تقلید
حرام اور ناجائز ہے ایک عالم دین کے لیے؟ آپ خود انصاف کیجئے. آپ 1 سال کم مولوی صاحب ہیں. 1 سال کے بعد پھر ایک لطیفہ سنا دیتا کہ آپ تھک گئے ذرا تھکاوٹ دور ہو جائے. ہمارے علاقے کا ایک عالم تھا، دہلی میں پڑھتا تھا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو طالب علموں کے درمیان کبھی مسئلے میں بات چل پڑتی ہے. وہ بھی بیٹھے تھے تو اس نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے. چند میں دور حدیث پڑھ رہے تھے، چند مہینے باقی تھے. تو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ امینیہ میں یہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ ان کی استاد تھے حدیث کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ ارشاد ہے، اس کا فتویٰ تو یہ ہے. تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میں 1 مہینہ کم، 1 مہینہ باقی ہے، پھر مجھے سند مل جائے گی، مفتی صاحب کو بھی سند مل جائے گی. اب میرے 1 مہینہ، میں 1 مہینہ ان سے کم ہوں تو میری بات نہیں مانتے، ان کی بات مانتے. 1 مہینے کا فرق ہے. اپنے استاد کے بارے میں کہ میری بات نہیں مانتے اور ان کی بات مانتے، 1 مہینے کا فرق ہے. 1 سال کا فرق ہے. پھر آپ تھا اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنا دے، فاضل بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ خود اپنے استعداد کو دیکھیں نیچے اپنے گریبان میں، کیا آپ اس کے قابل بن جائیں گے کہ آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ ہو اور سارے مسائل آپ خود، کیا آپ کو فتاوی شامی کی ضرورت نہ ہو، آپ کو علمگیری کی ضرورت نہ ہو؟ اس قابل بن جاؤ گے؟ عالم دین تو بن جاؤ گے، سند بھی مل جائے گی. وہ تو کہتے ہیں میں کسی عالم دین کے لیے تقلید جائز نہیں سمجھتا. تو کیا آپ اس قابل بن سکتے ہیں کہ آپ براہ راست تمام مسائل کو بخاری سے، ترمذی سے مستنبط کر کے بتا سکیں؟ سمجھ لیں میری بات. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی. بات عصرت انبیاء کی چل رہی تھی، اس کی ضمن میں تھوڑی سی اس دور کے فتنوں کا سمجھانا ضروری ہے. اب سیاست کی برکت سے مودودیوں سے لوگوں کی نفرت ختم ہو گئی، جماعت اسلامی سے لوگوں کی نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ کئی اتحادی ہو گئی، اتفاقی ہو گئی اور اکٹھے ووٹ میں، یہاں تک کہ شیعہ کا بھی ہمارے ساتھ اتحاد ہو گیا اور شیعوں کو بھی ووٹ دیں. سمجھ لیں. بہرحال یہ بات ذہنی طور پر میں نے گزارش کی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سیاسی الجھنوں میں نہ پڑیں. درخواست کرتے ہیں ادارے کے اندر کوئی شفا کا ہوگا، کوئی جمعیت کا ہوگا، کوئی کسی تحسین کا ہوگا، کوئی پاک کا ہوگا، پھر لڑائی یہاں شروع ہوتی ہے. تو آپ مہربانی کریں، آپ اس بات میں نہ پڑیں. سمجھ لیں. اللہ سمجھتا فرماتا ہے. آپ سے یہ درخواست. باقی جو باطل ہوگا، وعدے باطل ہو تو وہ انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے تفصیل کے ساتھ. تو تعریف حدیث، علم حدیث. موضوع علم حدیث
ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لیکن من حیث البشریہ نہیں، من حیث انہ قریشی نہیں، من حیث انہ عربی نہیں، بلکہ من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ۔ اور غرض اس فن کا وقت کیا ہوا پتہ نہیں چلتا، ہاں 10:10 یہ تو پھر وقت پر گزر 10 بجے تک ہے، دوسرا گھنٹہ میرا کب شروع ہوا، متصل تو نہیں ہے۔ نہیں، بخاری جلد کے لیے تو میں نے درخواست کی تھی کہ پورا گھنٹہ رکھو، جلد ثانی کے لیے ٹھیک ہے کم رکھ لو، ترمذی کے لیے کم رکھ لو، بخاری جلد کے لیے تو پورا گھنٹہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے کسی اور کا گھنٹہ ہڑپ کر لیا، کس کا گھنٹہ ہے میرے میں؟ استاد بیچارہ شاید ادھر ادھر پھر رہا ہے، ابو داؤد کا گھنٹہ تو نہیں ہے، ہو گیا۔ چلو اب تو بس کرنے کے نیچے میرے خیال تخصص والوں کا تخصص کا گھنٹہ